ذکر کی قبولیت کے لیے بھرپور صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین یذهب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق نادی علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، ہم پر نعمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرا پاک پروردگار جس نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر نعمتوں کا ادراک تب ہو جب وہ چھن جائیں تو ہم وہ نہیں ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے فخر و مباحات کیا تھا فرشتوں کے سامنے۔ وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ جو وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر سکے، جو وقت پر صحیح بات کو سمجھ نہ سکے۔ اگر نعمتوں کا ادراک اور نعمتوں کی شکر گزاری وقت پر کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ پروردگار کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا عطا فرمایا۔ اس فرش عزا کے صدقے میں ہمیں دل کا سکون عطا ہوتا ہے، ہمیں جینے کی امنگ ملتی ہے، ہمیں اپنے غم بھولنے کا موقع ملتا ہے اور زندگی کو اللہ کی طرف لے جانے کا موقع ملتا ہے۔ پروردگار کا قرب عطا پروردگار کا قرب عطا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جہاں پر یہ ذکر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معصوم کا قول ہے کہ جب تم دل میں رسول و آل رسول کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا کرو۔ تو ہم سب دعا گو ہیں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کہ جن کے رزق حلال نے اور جن کے بہترین کردار نے ہم تک یہ ذکر پہنچایا اور ہم تک جاری رکھا، اور پروردگار کرم فرمائے اور ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ ذکر جاری۔ مرحومین کے سارے ثواب کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنات، آج کی مجلس آغاز محرم کی مجلس ہے۔ کہتے ہیں چاند نظر آ جائے تو
मुहर्रम का चांद नजर आता है तो मजलिस आज़ा का आगाज हो जाता है। आज की मजलिस के लिए और इस तमाम अशरे के लिए मैंने जो मौजू मुंतखब किया है, मैं तमहीद बांध लूँ, थोड़ा सा जिक्र करूँगी उसका, ताकि फिर हम उस मौजू को लेकर इंशाअल्लाह ताला पूरे अशरे में चलेंगे। हमारा जो मौजू है, आप जानते हैं कई बरस से हम तारीख़ करबला पे गुफ्तगू कर रहे हैं और मुख्तलिफ अदवार को हमने डिस्कस किया था और हम लेकर चले हैं। पिछले साल जो हमने किया था वो इमाम हुसैन का दौरे इमामत था, 50 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक जो इमाम का दौर है उसका हम तस्करा कर रहे थे। और उससे पहले जब हमने किया था तो वो जो सफ़र हुसैन था जो 28 रजब से शुरू हुआ था और तमाम मनाजिल को हमने तय किया था। इस बार हम जो करबला में 10 दिन गुजरे थे हम उनका तस्करा करेंगे, जो कि इमाम हुसैन के दौरे इमामत में ही शुमार होता है, जाहिर सी बात है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस गुफ्तगू में उनके इस सफ़र के साथ साथ जाते हुए तारीख का मुतालिया करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम हुसैन ने जो आशूरा वफा की, जो करबला हुई, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, उसकी अक़दार क्या थी, क्यों वो किया। यानी बात वही आ जाती है कि मकसद क़याम हुसैन क्या था, किन अक़दार को जिंदा करने के लिए, किन वैल्यूज को जिंदा करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब इसके लिए अगर हम खुतबा के पास जाएं, उलमा के पास जाएं, जाकिरीन के पास जाएं, मुअत्तक़दीन हैं उनके पास जाएं, अक़ीदतमंदों के पास जाएं, तो उनके अपने अकीदे, अपनी मोहब्बत होगी, वो उस लिहाज से जिक्र करेंगे। तो क्यों ना हम उसी से पूछें जिसने ये सफ़र किया है, वो बेहतर बता सकते हैं कि मैंने ये सफ़र क्यों किया। अब कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू से, उनके खुतबात से। जब उन्होंने सफ़र शुरू किया, अब 50 हिजरी से 60 हिजरी तक, 28 रजब से पहले तक वो जितना अरसा रहे हैं उसमें भी उनकी बहुत सी गुफ्तगू है और उनके बहुत सी हमें ज़िंदगी के वाक़यात मिलते हैं। लेकिन हम अब इस वक्त बुनियादी तौर पर अपना फोकस रख रहे हैं किस बात पर कि जो करबला रूनुमा हुई, जो आशूरा हुई, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, किन वजूहात की बिना पर। अब जाहिर सी बात है, आप अगर सफ़र शुरू करेंगे तो आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहेंगे जी मैं करबला जा रही हूँ, मैं ज़ियारत पर जा रही हूँ। अब आप बताएंगे, सफ़र की वजह बता देंगे, मकसद समझ में आ जाएगा कि आप ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मुझे तिजारत करनी है, मैं कराची तक जा रही हूँ। हर एक को उसके मकसद का पता होता है। अब अगर हुसैन सफ़र का आगाज कर रहे हैं और वो सफ़र जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया था 28 रजब से शुरू होता है और असरे आशूर पे हुसैन का वो सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाता है। इतना अहम सफ़र हो, इतने ज़्यादा वक्त का सफ़र हो, तो क्या इमाम मकसद बयान नहीं करेंगे? यकीनन बताएंगे। अचानक तो नहीं हुआ वाक़या, अचानक नहीं हुआ, इतने बड़े वाक़यात अचानक नहीं रूनुमा होते। तो जब इमाम रवाना होने लगे, अपने तमाम घर वालों को इकट्ठा किया, बना लिया, एक काफिला बन गया और वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से लिख के, अगर किसी की जुबान से कहा हुआ हो तो हम कहेंगे शायद कोई इसमें कमी बेशी हो, लेकिन अपने हाथ से लिख कर वसीयतनामा अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के सुपुर्द कर दिया। अब उसके मुताबिक मौसूअतुल कलमातुल हुसैन किताब है, जिन 5 में आपको ये मिलेगा उनका वो खुतबा, जिसमें वो क्या फरमा रहे हैं, यानी वो खत मिलेगा। अब उस मकतूब में वो ये लिखते हैं कि मैं मुफसिद बनकर, जालिम बनकर, जाबिर बनकर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए रवाना हो रहा हूँ ताकि मैं उम्मत की इस्लाह कर सकूँ, उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। अब बताइए, पहले भी मैं आपसे ये सवाल करती रही हूँ कि गलत तो यजीद था, इमाम ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं उसकी इस्लाह करने जा रहा हूँ। गलत तो इब्ने ज़ियाद था,
غلط تو یہ حکمران تھے، لیکن حکمران کے بارے میں امام نے نہیں کہا کہ میں ان کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ان کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، بلکہ کہا میں امت کی اصلاح، کیونکہ امت درست ہوگی تو حکمران درست ہوں گے۔ اس لیے یعنی کوئی چیز تھی جو امت میں سے چلی گئی، مس ہو گئی تھی، اس میں معدوم ہو گئی تھی، کچھ تھا، تو اس لیے میرے امام نے کہا کہ میں اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ اب وہ روانہ ہو رہے تھے تو کہا کہ امام آپ جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ امام نے تو نہیں کہا میں انہیں وضو سکھاؤں گا، امام نے نہیں کہا میں قرآن پاک پڑھاؤں گا، امام نے یہ نہیں کہا میں انہیں نمازیں پڑھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہو تو کون سا کام کرنا چاہیے؟ امام بتا رہے ہیں اپنے خطبے میں، فرماتے ہیں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، میں یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس ایک کام کے کرنے کے لیے حسین نے نہ فقط اپنا سر دیا بلکہ 71 سر اور بھی دیے، لیکن اپنے مقصد کو پا دیا۔ صلوات کیا امام نے اپنی مرضی سے یہ سوچا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لوں؟ نہیں۔ پھر کس لیے امام نے یہ چنا، یہ فریضہ کیوں چنا؟ وہ اس لیے چنا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، اور ضرور تم میں ہو، ضرور ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک امت، یدعونا وہ پکارے، الی الخیر خیر کی طرف پکارے، بھلائی کی طرف پکارے، بہترین کاموں کی طرف پکارے، وَيَأْمُرُونَ اور وہ امر کرے، امر کرے کس شے کا امر کرے، کس شے کا حکم کرے، بالمعروف معروف کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ نہیں کرے، وہ انکار کرے، وہ منع کرے، کس بات سے؟ منکر، ان کاموں سے جو منکر ہیں، جو منکرات ہیں ان سے منع کرے۔ ابھی میں ترجمے میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ معروف سے کیا مراد ہے اور منکرات سے کیا مراد ہے، ابھی میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہا گیا ہے کہ امر کرو معروف کا اور نہیں کرو منکر سے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ جو امت یہ کرے گی، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہوں گے، ہم المفلحون فلاح پا جانے والے۔ فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں کامیاب ہو جانے والوں کو، کامیاب وہی ہوں گے۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوں گے، کون کامیاب ہوگا؟ جو امر کرے گا، حکم کرے گا معروف کا اور نہیں کرے گا منکر سے۔ اب جو عام مطلب اس کا لیا جاتا ہے، بس مختصر بات کروں گی کیونکہ آگے پھر ہم اس کو اشرے میں لے کر چلیں گے۔ معروف کا ہم عام مطلب لیتے ہیں اچھا کام، اور منکر کا ہم لیتے ہیں برا کام، کہ برائی سے روکنا اور اچھا ہے، یہی عام ہے، عام طور پر یہی ہے۔ سنیے، معروف وہ کام ہے جو اللہ کے تصدیق شدہ، وہ کام جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی مرضی کے، یہ نہیں میری مرضی کا نیکی کا کام، میری مرضی یہ ہے میں نیک کام کروں، میں اپنے کو دیتی رہوں، کوئی اور بہت زیادہ مستحق ہو مگر کہوں نہیں بھئی نیکی کا کام ہے، میں ٹھیک ہے میں ادھر ہی کر رہی ہوں، میں فلاں جگہ کر رہی ہوں، میری مرضی کا نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے نزدیک نیکی کا کام یہ ہو کہ میں کوئی وظیفہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤں ایک ٹانگ کے اوپر، یہ نیکی کا کام ہے، وہ نیکی کا کام نہیں جسے ہم نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں، بلکہ معروف ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا اللہ نے تائید کی ہے، جن کی تائید اللہ نے کی، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ میرا حکم ہے، ان سے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ اور منکر
برا کام نہیں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک دوسرے سے بات کرنا برائی ہو، آپ کے نزدیک کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کسی سے بات کرو آپ کہیں کہ یہ تو برا ہے، تو وہ برائی نہیں جو آپ کے نزدیک برائی، جو میرے نزدیک برائی، بلکہ منکر وہ کام ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو امام حسین جب روانہ ہوتے ہیں اور جو ان کی نیت ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی کہ مجھے کوئی کچھ سمجھے، مجھے امام سمجھے، مجھے حکمران بنا دے، نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام یہ کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے یہ رک جائیں۔ اور بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حکم دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، مختلف معصومین کی بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں، کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دینداری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اور وہ معاشرے، وہ فرماتے ہیں معصومین کے فرامین ہیں جن کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر امر بالمعروف نہیں کیا جاتا، نہی عن المنکر نہیں کیا جاتا۔ ایک بار رسول پاک بتا رہے تھے کہ جو آخر زمانہ آئے گا اس میں کیا کچھ ہوگا، اسی میں انہوں نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب لوگ معروف بتانے سے، معروف کا امر کرنے سے ڈریں گے۔ کہا کیا یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ کہاں اس سے بھی برا وقت آئے گا جب وہ معروف کرنے پر شرمندہ ہوں گے، اور کہا کیا اس سے بھی برا ہوگا؟ ہاں اس سے بھی برا ہوگا، وہ منکرات پر فخر و مباحات کریں گے، برے کو برا نہیں سمجھیں گے، منکرات کو منکرات نہیں شمار کریں گے۔ تو کیا ہمیں غور نہیں کرنا ہے؟ ہم درسگاہ کربلا میں ہیں، تو کربلا تو ہمیں ہر سال یہی تو سبق دیتی ہے کہ جس سفر میں امام حسین نے جو سفر اختیار کیا ہے اور اس سفر کے اختتام میں تمہیں اتنی اقدار دی ہیں، اتنی ویلیوز عطا کی ہیں، تو خدا را ان کو سمجھو، ان کو اپنی زندگی پر لاگو کرو، اپنے کردار پہ لاگو کرو، پھر دیکھنا حسینی بننا مشکل نہ رہے گا۔ یہ اصل میں اقدار عاشورہ، ویلیوز آف عاشورہ ہی نہیں، اقدار حسینی ہے۔ حسین ہو یا عاشورہ ہو، بات ایک ہی ہے، کیونکہ حسین ہی کی قربانی نے عاشور کو برپا کیا ہے۔ تو پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اقدار کو سمجھ سکیں اور ان کو اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں۔ صلوات دیجیے۔ مومنات، آپ جانتی ہیں شام ہو گئی اور وہ سفر کر رہے ہیں، زہرا کا لال، زہرا کا خانوادہ سفر کر رہا ہے، سفر کرتے ہوئے پہنچا، ابھی راستے میں ہے، ابھی کربلا نہیں پہنچے، کہتے ہیں کہ ابھی راستے میں تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ چلتے چلتے ایک دم چاند کی طرف نظر پڑی حسین، اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنات، اب تو خوش قسمت ہیں، ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں ہی محرم کا چاند دیکھتے ہیں۔ علی کی بیٹیوں نے، علی کے خانوادے نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا، صحرا میں دیکھا ہے یہ چاند۔ کہتے ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ کبھی بھی مدینے میں کوئی شخص محرم کا چاند نہیں دیکھتا تھا، ہر مہینے کا چاند وہ دیکھا کرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ پتہ چل جائے نیا چاند نکلا یا نہیں، لیکن محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کسی نے پوچھا کہ لوگ، مدینے کے لوگ کیوں نہیں چاند دیکھتے تھے محرم کا؟ کہا اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے، جب اولاد رسول کے گھر سے نالا و شیون کی آوازیں بلند ہوتی تو پتہ چل جاتا تھا کربلا کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اس مہینے کا استقبال اس طرح سے کرنا ہوتا ہے جس طرح کوئی اپنا چلا جاتا ہے چھوڑ کر۔ ہاں بیویوں، کربلا کا چاند
جب دیکھا حسین نے انا للہ پڑھا تو میری بیوی آگے بڑھی اور کہا حسین کیا ہوا؟ کہا یہ چاند دیکھو، یہ محرم کا چاند ہے۔ اب وہ چاند سب بیویوں نے دیکھا، ہاں اس وقت سب پردہ دار ہیں، سب کے شوہر موجود ہیں، سب کے بھائی موجود ہیں، سب کے بیٹے موجود ہیں، ہائے وہ چاند سب نے دیکھا۔ کہتی ہیں کہ جب وہ چاند دیکھا تو قریب سے ہی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری بی بی زینب نے کہا اے حسین تم کس جگہ پر آ گئے ہو؟ مجھے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ضعیفہ رو رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے زینب تو نے پہچانا نہیں، یہ اماں زہرا ہے، ہائے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔